ایک سوال آپ سے کہ 1.25 سال آپ نے حکومت کی، نہ ثاقب نثار، نہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے سازش کی تھی جن کے کہنے پہ، نہ ان سے آپ کوئی حساب لے سکے اور نہ اپنے بھائی کو وطن واپس لا سکے، یہ کیوں؟ یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح حقائق کا علم ہے۔ جہاں تک ثاقب نثار کا تعلق ہے، یہ معاملہ عدلیہ کے بعض جج از خود نوٹس لینے میں تو پچھلے سالوں میں انہوں نے بہت پھرتی دکھائی۔ یہاں پر از خود نوٹس لینے میں ان کے ہاں کیا رکاوٹ تھی؟ نمبر 1، سازش جو ہے وہ سب چہرے سب سامنے آ چکے، آپ جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے، اور انشاءاللہ اگر آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک شفاف اور آل انکمپاسنگ، خالی کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ نہیں، سب جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی ہے ان کے خلاف ایک شفاف طریقے سے ایک پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا ضرور ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، نواز شریف علاج کے لیے باہر گئے تھے، اور ان کے علاج کے لیے جانے کے لیے سلیم صاحب بورڈ میں نے نہیں بنایا تھا، میں تو جیل میں تھا۔ یہ میڈیکل بورڈ عمران نیازی نے بنایا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا۔ وہ سب سرکاری وہ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے شوکت خانم میں ان کا کوئی جو عزیز ہے یا جو بھی ہے ان کو بھی اس بورڈ میں ڈالا، اور اس بورڈ نے لکھ کر دیا کہ نواز شریف کا علاج باہر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو صحت دے دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت کافی بہتر ہے، وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ جی جلد انشاءاللہ، کب تک پاکستان آئیں گے؟ بہت جلد، یوں ہی ان کو ڈاکٹرز ان کو کوئی مہینے کا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگست؟ میرا خیال ہے کہ اب اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں کی بات ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے، اور آئین اور قانون کا وہ باقاعدہ سامنا کریں گے۔ اس کی طرح نہیں، یعنی پاکستان میں رہ کے یہ بگھوڑا بنا ہوا ہے، کبھی وہ ٹوپ پہن لیتے ہیں اور کبھی اپنا عدالتوں میں آتے نہیں، 18 منٹوں میں 18 ضمانتیں ملتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں صافی صاحب، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ ہمارے ساتھی بشمول نواز شریف اور پوری اپوزیشن، میرا خاندان، ہمارے کولیگ ساتھی سب اور دوسری پارٹیوں کے عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے کئی سال ان کو دھکے ملتے تھے، ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر 1 سیکنڈ میں ضمانت ہوتی تھی۔ عمران داروں کو آپ لوگوں نے اپنا گرویدہ کیوں نہیں بنایا جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا گرویدہ؟ کنہوں نے بنایا ہوا ہے؟ عمران خان نے، جن کو درجنوں کی تعداد میں۔ دیکھیے، بات گرویدہ ہونے کی یہ نہیں ہے، بات ہے احتساب کی۔ عمران خان نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اور پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کو سائفر کے ذریعے اور سکینڈلز کے ذریعے، چاہے وہ گندم کا، چاہے وہ توشہ خانہ کا، چاہے وہ شوگر کا سکینڈل، چاہے وہ BRT پشاور، چاہے وہ معلم جبہ، چاہے وہ 1 بلین درخت، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے KP میں جو ہائیڈل پاور پروجیکٹ، یہ جو فراڈز کیے ہیں اور جو ملک کی معیشت کو کنگال کیا ہے، اس میں اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ BRT پشاور، یعنی اورنج لائن کے اوپر تو 2 سال کیس چلتے رہے عدالت میں، اور کام کو روک دیا گیا، اور 2 سال کی تاخیر ہوئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کام مکمل ہونے دیں، اسٹے آرڈر یہاں پر ہم دیتے ہیں، کام مکمل ہونے، اس کے بعد اس کی تحقیق ہوگی۔ BRT پشاور کے اوپر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، چاہے نیب ہو چاہے FI ہو، اسٹے آرڈر دے دیے گئے، حتیٰ کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب اس کے خلاف FIA کارروائی کرے BRT پشاور۔ جناب FIA کو بھی روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے اوتار تھے؟ کون تھے وہ؟ انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک وہ کرپشن میں نہیں، تو یہ اتنے سارے جرائم تھے، اس کے باوجود آپ ان کو اندر نہیں کرا سکے، انہوں نے آپ سب کو اندر کرایا تھا۔ یہی تو فرق ہے،
ان کی چیرہ دستیوں کا اور ہمارا قانون کی احترام کا جو ہمارا نظریہ ہے، سوچ ہے، انہوں نے کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے، یعنی جیلوں میں بچیوں کو، خواتین کو گرفتار کیا۔ نواز شریف، میں اس دن وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں موجود تھا، میرے سامنے ایک جتھا آیا ان کا، نیب کا اور ان کی پولیس کا، ان کا جی ہم نے مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے، اور میرے بھائی کے والد کے سامنے ان کو گرفتار تو کیا۔ آپ نے جو ابھی اور ان کی یہ اتنی خواتین گرفتار کی ہیں 9 مئی جو میں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں آصف زرداری صاحب کی فریال تالپور، ان کو عید کی چاند رات گرفتار کیا گیا ہسپتال سے۔ بتائیے یہ ہے انصاف کا کرینہ؟ اس سے زیادہ ظلم شاید 75 سال میں کسی آمر نے بھی نہیں کیا ہوگا، جس طرح عمران خان نے اس زمانے میں لیکن ان کے مل پاس کر نیب کا ہتھیار تھا۔ اور وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے، میں day 1 سے کہتا تھا اور وہ ثابت ہو گیا، اور اسی نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ جو ایماندار جو آفیسرز ہیں، کام کرنے والے، جن کی کوئی کمی نہیں اس ملک میں، ایماندار سیاستدان ہیں جو جن کی کوئی کمی نہیں، ایماندار بیوروکریٹس اور اپنے ایماندار ٹیکنوکریٹ، سب اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اس نیازی نے نیب کے ذریعے ان پوری قوم کی ترقی کا بھٹا بٹھا دیا۔